جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، بلکہ اگر محبت زیادہ ہو تو انسان کے دل کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اس کی بات پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ کسی عربی کے شاعر نے کہا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس محبت کے اندر شدت ہونا ضروری ہے۔ ڈھیلی ڈھیلی اور ہلکی ہلکی محبت یہ انسان کو اطاعت کے راستے پہ نہیں چلاتی ہے۔ تو جس انسان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت شدید سے اشد ہو، خوب محبت بھری ہوئی ہو، اس کو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو ہمارے کابرین کا یہ دستور رہا، یہ ترتیب رہی کہ وہ نبی علیہ السلام کی باتیں اور آپ کے تذکرے اور آپ کے ارشادات اور آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف اور آپ کی پیاری پیاری تعلیمات وہ امت کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے تھے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے ذہین لوگ بھی آئے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بھی آئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، جنہوں نے عجیب و غریب کارنامے کر کے دکھائے ہیں کہ ایک سے مال کو چھینا اور دوسرے کو دے دیا، ایک کو ذلیل کیا اور دوسرے کو عزت والا بنا دیا، اور اپنے دشمنوں کے اوپر ایسے ظلم ڈھائے کہ ان کو روپوش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن انسانیت کے راستے پر اور اچھائی کے راستے پر، ایمانداری کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے ہی لوگوں کو لگایا ہے، اور انہوں نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ لوگ ان ظالموں اور جابروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھپ تو گئے، ڈر تو گئے، لیکن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا نہیں ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر عجیب تاثیر ہے کہ لوگ ڈر کے چھپ نہیں جاتے، وقتی طور پر خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ اندر سے ہی ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی اتر جاتی ہے کہ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ تو دور کی بات ہے، اس کا تصور اور خیال بھی دل میں لانے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ اتنی زندگیاں پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، یک کے بعد دیگرے، یا ایک ہی وقت میں متعدد
انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے. جب بھی انسانیت جو ہے وہ انسانیت کی کشتی ڈوب رہی تھی، انسانیت جب بھی ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، جب بھی انسانیت برباد ہو رہی تھی، تو آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ انسانوں کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو ہی دنیا میں بھیجا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر جب فرعون نے ظلم ڈھانا شروع کیا تھا کہ ان کے بچوں کو وہ پیدا ہوتے بچوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، تو اس کی اتنی طاقت تھی، اتنا وہ سپر پاور تھا اپنے زمانے میں کہ ہزاروں لاکھوں بچوں کو ذبح کیا گیا، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی. دور دور تک ان کو اپنی نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے جو ہے وہ نجات دلوائی ہے. تو بنی اسرائیل کو نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد قوم نے جو ہے وہ پیغمبر کی نافرمانی اور سرکشی شروع کر دی. آہستہ آہستہ بدعمالیوں میں اور گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے چلے گئے، بالآخر پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. پھر اسی قوم کو اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام نے آ کے ان کی جان چھڑوائی اور ان کو نجات دلوائی.